بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار بہت فضیلت والا عمل ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصاً تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل کہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت تھی، باوجود گناہوں سے پاک ہونے کے، باوجود معصوم ہونے کے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ کی عادت تھی کہ آپ دن میں کئی مرتبہ 100 مرتبہ کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ جب اتنی پاک اور معصوم ذات گناہ نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے ہیں، تو میں اور آپ جو دن رات ہزاروں گناہ کرتے ہیں، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، تو میں اور آپ اس کام سے کس طرح سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ اگر استغفار سے لاپرواہی کرتے ہیں تو ہماری اپنی کمزوری ہے۔ استغفار پر اللہ رب العزت نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اولاد میں برکت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے استغفار کو قرار دیا، مال میں برکت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے استغفار کو قرار دیا۔ استغفار ایک بہترین عمل ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، بہت سارے ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کے زبان پر جو ہے وہ استغفار کے کلمات جاری رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے، اگر کسی کی نہیں ہے تو یہ عادت بنا لینی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اتنی کثرت سے جو ہے وہ استغفار پڑھنے کے باوجود استغفار کے جو ثمرات ہے یا استغفار پر اللہ رب العزت نے جن انعامات کا اعلان کیا ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ان انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ انعامات نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 2 وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ ان میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ استغفار کا مطلب وہ گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ اس کو یوں کہیں کہ آپ جب استغفار کرتے ہیں تو استغفار میں گویا آپ توبہ کر رہے ہیں، اور توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو ترک کرنا پڑے گا، وہ گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اکثر و بیشتر لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو گناہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے ان انعامات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے استغفار کے فوائد اور ثمرات اور انعام نہ ملنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم استغفار صرف زبان تک محدود رکھتے ہیں۔ ہم کبھی جب استغفر اللہ کہتے ہیں تو استغفر اللہ کے الفاظ پر غور نہیں کرتے ہیں، اور استغفر اللہ کے الفاظ کبھی ہمارے دل سے نہیں نکلتے ہیں۔ تو بجائے صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہم ان الفاظ کو اپنے دل سے بھی ادا کریں۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں بھی تھوڑا سا درد پیدا ہو جائے، ہمارے دل کا بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کی طرف توجہ ہو، ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دماغ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے دل کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہو کیا نہیں پڑھ رہے۔ ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ عادت ایسی ہو کہ جس وقت استغفار میری اور آپ کی زبان پر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر ہمارے دل پر بھی دکھائی دے اور اس کا اثر ہمارے دماغ پر۔ جب یہ 2 چیزیں ہوگی تو اس کے بعد استغفار پڑھنے پر جن انعامات کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، انشاءاللہ ان انعامات سے ہم کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔